بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ چین میں اوئغور برادری کا استحصال، جس کی وجہ سے امریکہ نے چند اعلیٰ چینی حکام پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ چین پر الزام ہے کہ وہ اپنے انتہائی مغرب میں واقع صوبے سنکیانگ میں مذہبی اور نسلی اقلیتوں کو منظم طور پر استحصال کا نشانہ بنا رہا ہے، تاہم چین کی جانب سے اس کی تردید کی جاتی رہی ہے۔ ماضی میں اس حوالے سے بھی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں کہ اوئغور مسلمانوں کو لمبی داڑھی رکھنے پر کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ نے ان چینی سیاستدانوں پر پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے جو اس کے مطابق چین کے سنکیانگ صوبے میں مسلم اقلیتوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ چین پر اوئغور اور دیگر اقلیتوں کو بڑے پیمانے پر قید کرنے، مذہبی بنیادوں پر ستم ڈھانے اور جبری نسل بندی کرنے کے الزامات ہیں۔ کمیونسٹ پارٹی کے علاقائی سربراہ اور 3 دیگر حکام کے امریکہ میں موجود مالی مفادات ان پابندیوں کے زد میں آئیں گے۔ چین نے اپنے انتہائی مغرب میں واقع اپنے اس صوبے میں مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی زیادتی سے انکار کیا ہے۔ خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں کے حکام نے حالیہ سالوں میں تربیتی مراکز میں تقریباً 10 لاکھ لوگوں کو قید کر رکھا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بنیاد پرستی اور علیحدگی پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے یہاں ان کو ہنری تربیت کی ضرورت ہے۔ حال ہی میں امریکہ کی جانب سے پابندیوں کی زد میں آنے والے اب تک کے اعلیٰ ترین چینی عہدیداروں میں سے ہیں۔ انہیں اقلیتوں کے خلاف بیجنگ کی پالیسیوں کا نقشہ ساز تصور کیا جاتا ہے۔ یہ تعزیرات گلوبل میگنٹسکی ایکٹ کے تحت عائد کی گئی ہیں۔ اس وفاقی قانون کی روح سے دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں ملوث افراد کو نشانہ بنا کر ان کے امریکہ میں اثاثہ جات کو منجمد کیا جاتا ہے۔ امریکہ کے سفر پر پابندی لگائی جاتی ہے، جبکہ امریکیوں کی جانب سے ان کے ساتھ کسی طرح کے لین دین پر بندش عائد کر دی جاتی ہے۔ یہ تعزیرات چین کے طاقتور پولٹ بیورو کے ایک رکن شین خطے کے پارٹی کے ایک سابق معاون سیکرٹری، سنکیانگ کے پبلک سیکیورٹی کے ڈائریکٹر اور کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری ونگ اور بیورو کے ایک سابق پارٹی سیکرٹری کے خلاف لگائی گئی ہیں۔ ان پابندیوں کے بعد امریکہ میں ان تمام شخصیات کے ساتھ مالی لین دین جرم بن چکا ہے اور امریکہ میں موجود ان کے اثاثے منجمد کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سنکیانگ کے پبلک سیکیورٹی بیورو پر مجموعی طور پر بھی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ امریکہ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی جانب سے سنکیانگ میں اوئغور، قزاق نسل کے افراد اور دیگر اقلیتی گروہوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور استحصال پر خاموش تماشائی نہیں بنا رہے گا۔ امریکہ اور چین کے درمیان تنازعات پہلے ہی کرونا وائرس کی وبا اور چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں ایک قومی سلامتی کا قانون متعارف کروائے جانے کی وجہ سے عروج پر ہیں۔ اس قانون پر مغربی ممالک کی جانب سے کافی تنقید ہوئی ہے۔ چین سنکیانگ میں کیا کر رہا ہے؟ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ سنکیانگ صوبے میں سخت سیکیورٹی والے جیلوں میں تقریباً 10 لاکھ مسلمانوں کو حراست میں رکھا گیا ہے۔ گزشتہ سال لیک ہونے والی ایسی دستاویزات دیکھی گئی تھیں جس کے مطابق جنوبی سنکیانگ میں صرف ایک ہفتے کے اندر 15,000 لوگوں کو کیمپوں میں بھیجا گیا تھا۔ انہی دستاویزات میں تحریر تھا کہ قیدی صرف تب ہی رہا ہو سکتے ہیں جب وہ اپنی ماضی کی سرگرمیوں کی غیر قانونی، مجرمانہ اور خطرناک نوعیت کو بغور سمجھیں۔ چینی حکام کا یہ کہنا ہے کہ اوئغور افراد کو ہنری تربیت یا اسکل ڈیولپمنٹ کے مراکز میں تعلیم دی جا رہی ہے تاکہ پرتشدد مذہبی انتہا پسندی کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تاہم ثبوتوں سے واضح ہوتا ہے کہ کئی افراد کو صرف اپنے مذہب کے اظہار، مثلا نماز کی ادائیگی یا حجاب کرنے پر، یا پھر دیگر ممالک مثلا ترکی کے ساتھ تعلقات ہونے پر حراست میں رکھا گیا ہے۔ اوئغور افراد اکثریتی طور پر مسلمان ہوتے ہیں اور یہ ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ سنکیانگ کی آبادی کا 45% حصہ ہیں۔ گزشتہ ماہ چینی محقق کی ایک رپورٹ میں پایا گیا تھا کہ چین سنکیانگ میں خواتین کو نسل بندی یا معنی حامل آلات اپنے جسم میں نصب کروانے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ اس رپورٹ کے بعد اقوام متحدہ سے تحقیقات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مئی میں رہا ہونے والے ایک اوئغور پروفیسر کے بیان سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ
چین ان قیدیوں پر جبری وفاداری مسلط کرتا ہے۔ 3 برس تک چینی صوبے سنکیانگ کے جیل میں قید رہنے والے ایک اوئغور پروفیسر کو اچانک رہا کر دیا گیا، مگر رہا ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ہی بیٹی کی جدوجہد کو چین دشمن قرار دے دیا۔ اوئغور پروفیسر کو چینی حکومت نے ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام کے تحت 3 برس تک پابند رکھا۔ سنکیانگ کے اسلامک انسٹیٹیوٹ میں چینی تاریخ کے سابقہ پروفیسر کو شدت پسندی کے جرم میں 15 برس کی قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ چین میں گزشتہ 3 برسوں سے ہزاروں اوئغوروں کو سنکیانگ میں تعلیم نو کے پروگرام کے تحت حراستی کیمپوں یا ڈیٹینشن کیمپس میں رکھا جا رہا ہے۔ ان قیدیوں میں اوئغور دانشور بھی شامل ہیں۔ چینی حکومت پر اوئغوروں کو رہا کرنے کے بعد بیرون ملک مقیم ان اوئغوروں کے اہل خانہ کے خلاف پروپیگنڈا ویڈیوز کے ذریعے انہیں چین واپس بلانے کا الزام بھی ہے۔ اوئغور ہیومن رائٹس پروجیکٹ کے سینئر پروگرام آفیسر کا کہنا ہے کہ یہ واضح ہے کہ بیجنگ حکومت ویڈیوز کے ذریعے بیرون ملک مقیم اوئغور اہل خانہ کو کھلے عام ایک پیغام دے رہی ہے۔ چینی حکومت سنکیانگ میں لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم اہل خانہ سے کہیں کہ وہ واپس چین آ جائیں۔ چین چاہتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کے حقوق کے لیے اوئغور کانگریس یا اوئغور ہیومن رائٹس پروجیکٹ جیسی تنظیموں سے بات کرنے والے تمام بیرون ملک مقیم اوئغوروں کو قابو کر سکے۔ دوسری جانب پری 2020 الیکشن کے ماحول میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑی تیزی سے اینٹی چائنا بیان بازی کی طرف رخ موڑ لیا ہے۔ دوبارہ انتخابات کے امکانات پر کورونا وائرس کے منفی سیاسی اثرات سے خوفزدہ صدر ٹرمپ نے اب کافی جواز کے ساتھ چین پر الزام لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ آیا ان کی باتیں ان کے عملی اقدامات سے میل کھائیں گی یا نہیں، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ کورونا وائرس کے بعد کے ماحول میں چین بہرحال ایک مضبوط ابھرتی ہوئی عالمی قوت کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے چین کا کردار کبھی بھی قابل تعریف نہیں رہا۔ حالیہ ریکارڈ کے مطابق چین کو عالمی برادری میں اپنا امیج بہتر کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ عالمی ماحول میں چین کے اکثر فیصلوں میں اخلاقی اقدار کے بجائے ریاستی امور کو ترجیح واضح نظر آتی ہے۔ ایک عالمی قوت بننے کے بعد کیا چین عالمی برادری کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ حالات حاضرہ کا یہ پروگرام کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ہمارے سوشل میڈیا لنکس کے ذریعے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔